ایک کہانی بڑی پرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عمرو اور بوتل کے جن کے ساتھ۔ کاشار جادوگر چاکڑی چڑیل کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے شہزادی صدف کو بے حد ڈرا رہا تھا۔ وہ شہزادی صدف کے کمرے میں کبھی زہریلے ناک چھوڑ دیتا اور کبھی اس کے کمرہ زہریلی اور خوفناک مکڑیوں سے بھر دیتا، جنہیں دیکھ کر شہزادی صدف چیخ چیخ کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کاشار جادوگر کو چاکڑی چڑیل نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ شہزادی صدف سے زبردستی شادی تو نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پر کوئی جادو کر سکتا ہے، لیکن وہ شہزادی صدف کو ڈرا ضرور سکتا ہے۔ وہ شہزادی صدف کو اس بری طرح سے ڈرائے کہ شہزادی صدف اس کے سامنے ہار مان جائے اور پھر وہ خود ہی اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ کاشار جادوگر شہزادی کو خوفزدہ کر کے پھر اس کے کمرے میں جاتا تھا اور شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن خوفزدہ ہونے کے باوجود ابھی تک شہزادی صدف نے اس سے شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ اس لیے کاشار جادوگر کو شہزادی صدف پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو ڈرانے کے لیے اس کے کمرے میں آگ بھی لگا دی تھی، جس سے شہزادی صدف کو تو نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے کمرے کی ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ پھر بھی شہزادی نے ہاں نہ کی تو کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کے کمرے میں جادوئی کھوپڑیوں کو بھیج دیا، جو سیاہ رنگ کی انتہائی بھیانک اور خوفناک تھیں۔ کھوپڑیاں کمرے میں ہر طرف اڑتی پھرتی تھیں اور بری طرح سے چیختی چلاتی ہوئی شہزادی کو ڈراتی رہتی تھیں۔ ان کھوپڑیوں کے خوف سے شہزادی کا خون خشک ہو گیا تھا اور خوف سے کئی بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاکڑی چڑیل کے مشوروں پر عمل کرنے کے باوجود کاشار جادوگر کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ سر پکڑ کر اپنے کمرے میں جڑاؤ تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کون سا طریقہ استعمال کرے کہ شہزادی صدف اس کی بات مان جائے۔ شہزادی صدف کے بار بار انکار پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی مغرور سرکش شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے یا پھر وہ اس سے زبردستی شادی کر لے، لیکن اسے شیطان کے پجاری کا خیال آ جاتا تھا، جس نے اسے سختی سے پابند کیا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو نہ ہلاک کرے اور نہ اس سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شیطان اس سے ناراض ہو جائے گا اور اسے بڑا جادوگر بنانے کے بجائے اس کی تمام جادوئی صلاحیتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور وہ ایک عام انسان بن کر رہ جائے گا۔ لگتا ہے مجھے خود شیطان کے دربار میں جانا پڑے گا۔ بڑے شیطان سے میں خود جا کر بات کروں گا، وہی اب مجھے بتا سکتا ہے کہ میں شہزادی صدف کو کیسے مناؤں۔ میرے پاس بڑے شیطان کے دربار میں جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کاشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک جھماکا ہوا اور اچانک وہاں سیاہ جادوئی پتلا نمودار ہوا۔ جادوئی پتلے کو دیکھ کر کاشار جادوگر چونک پڑا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
اس کے نیلے محل میں یوں تو کوئی غلام اور کنیز نہیں تھی، لیکن اس نے محل کی حفاظت کی ذمہ داری سیاہ جادوئی پتلوں کو سونپ رکھی تھی، جو غیبی حالت میں محل کے اندر اور باہر سے بھی حفاظت کرتے تھے اور اس طرف آنے والے کسی بھی فرد اور کسی خطرے کے بارے میں اسے فوراً آگاہ کر دیتے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کاشار جادوگر نے جادوئی پتلے کی طرف دیکھ کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، عمرو عیار آیا ہے، جادوئی پتلے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ عمرو عیار؟ کون عمرو عیار؟ کاشار جادوگر نے چونک کر کہا۔ معلوم نہیں آقا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے آپ سے ملنا ہے اور وہ آپ کو شہزادی صدف کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہے، جادوئی پتلے نے کہا، اور کاشار جادوگر شہزادی صدف کا سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی صدف کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ جلدی بتاؤ، کاشار جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ شہزادی صدف کو آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہے، جادوئی پتلے نے کہا۔ کاشار جادوگر کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، لیکن یہ عمرو عیار ہے کون، اور اسے شہزادی صدف کے بارے میں کیسے علم ہوا ہے کہ وہ میرے پاس ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں باہر جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں، جادوئی پتلے نے کہا۔ نہیں نہیں، رہنے دو، میں خود ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیسے جانتا ہے، اور یہ کہ وہ میرے خفیہ محل تک کیسے آ پہنچا ہے، کاشار جادوگر نے کہا۔ جو حکم میرے آقا۔ میں جاؤں؟ جادوئی پتلے نے کہا۔ ہاں جاؤ، اور باہر جا کر اس عمرو عیار کا خیال رکھو، جب میں آواز دوں تو اسے اندر لے آنا، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، کاشار جادوگر نے کہا۔ جو حکم میرے آقا، جادوئی پتلے نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے عمرو عیار؟ کاشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند ہمیں سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو اچانک اس کے سامنے زمین پھٹی اور وہاں سے ایک ننھا جادوئی بچہ اچھل کر باہر آ گیا۔ بچہ سیاہ رنگ کا تھا، اس کا سر گنجا تھا اور اس کی آنکھیں گول گول اور سرخ تھیں۔ جادوئی بچے، یہ بتاؤ کہ عمرو عیار کون ہے؟ جادوئی بچے، میں عمرو عیار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کون ہے یہ عمرو عیار؟ وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے اور اسے میرے خفیہ محل کا پتہ کیسے چلا ہے؟ وہ محل کے باہر موجود ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ شہزادی صدف سے شادی کرانے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، یہ سب کیسے جانتا ہے وہ؟ کاشار جادوگر نے جادوئی بچے سے پوچھا۔ میرے آقا، عمرو عیار ایک چالاک اور انتہائی خطرناک انسان ہے میرے آقا۔ وہ یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے شہزادی صدف کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، جادو بچے نے کہا۔ کاشار جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا، اس کا چہرہ غیظ و غضب سے یک لخت سرخ ہو گیا تھا۔ عمرو عیار، ایک انسان مجھے ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے
اور مجھ سے شہزادی صدف کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جادو بچے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ قاشار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا آقا، عمر عیار واقعی بے حد خطرناک انسان ہے۔ اگر وہ محل میں داخل ہو گیا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا، جادو بچے نے کہا، اور قاشار جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جادوگر نہیں ہے جادو بچے، میں جادوگر ہوں، بہت بڑا طاقتور جادوگر۔ مجھے ہلاک کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اسے ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ قاشار جادوگر نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے عمر عیار کے بارے میں تمہیں جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے، اب تم جانو اور عمر عیار جانے، تم اسے ہلاک کرو یا وہ تمہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جادوئی بچے نے جواباً سخت لہجے میں کہا، اور اچھل کر دوبارہ پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا، اور اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ عمر عیار، وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ قاشار جادوگر کو ہلاک کرنے؟ میں اسے بھیانک سزا دوں گا، ایسی بھیانک سزا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قاشار جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے تالی بجائی۔ تالی بجاتے ہی وہاں ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ حکم آقا، جادوئی پتلے نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ، باہر عمر عیار کھڑا ہے، اسے فوراً گرفتار کر لو اور پھر اسے باندھ کر میرے قدموں میں لا کر ڈال دو، میں ابھی اور اسی وقت اسے ہلاک کر دوں گا۔ قاشار جادوگر نے گرجتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، جادوئی پتلے نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک ایک دبلا پتلا بوڑھا سا انسان چیختا ہوا قاشار جادوگر کے قدموں میں آ گرا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر قاشار جادوگر کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ بے پناہ نفرت ابھر آئی۔ عمر عیار، تو تم مجھے یہاں قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ کہہ کر قاشار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے بندھے ہوئے بوڑھے عمر عیار کی طرف دیکھا اور غصے اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکتی ہوئی تلوار آ گئی۔ تلوار دیکھ کر بوڑھے کی آنکھوں میں بے پناہ خوف پھیل گیا۔ قاشار جادوگر نے تلوار والا ہاتھ اٹھایا اور اس کی تلوار عمر عیار کی عین گردن کی طرف بڑھی، اور کمرہ اچانک عمر عیار کی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ عمر عیار نے شہزادہ جبران کو محافظ بونے کے کہنے پر سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اس نے شہزادہ جبران کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اس نے شہزادہ جبران کو زنبیل میں ڈالا تو محافظ بونا عمر عیار کو بتانے لگا کہ اسے کس طرح سے قاشار جادوگر کے خفیہ محل تک جانا ہے اور اسے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ عمرو نے رات اسی جنگل میں ایک درخت پر بسر کی۔ اگلے دن اس نے زنبیل سے پتھر کی بوتل نکالی تو بوتل سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور اس میں سے
شاشا جن دھوئیں کی شکل میں باہر آ گیا۔ کیوں عمرو عیار، مجھے بوتل سے آزاد کرانے کا کوئی طریقہ سوچا ہے تم نے یا نہیں؟ شاشا جن نے بڑی تیزی سے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں اس بوتل سے ضرور آزاد کراؤں گا شاشا جن۔ مجھے ایک نیکی کا پتہ چلا ہے، اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، عمرو نے کہا۔ اوہ، بہت خوب، بتاؤ کیسی نیکی ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شاشا جن نے خوش ہو کر کہا۔ نیکی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، عمرو عیار نے کہا۔ ہاں ہاں کہو، میں سن رہا ہوں، شاشا جن نے بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو شاشا جن، میں تمہیں اس بوتل سے رہائی دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ رہائی ادھوری ہے، لیکن میں تمہیں اس بوتل سے مکمل آزادی دلانے بھی جا رہا ہوں۔ تم ہو کہ میرا یہ احسان ماننے کے بجائے الٹا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو غلط ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، عمرو عیار نے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے قسم کھائی ہے، اور جنات ایک بار جو قسم کھا لیں انہیں ہر حال میں وہ قسم پوری کرنی پڑتی ہے، ورنہ قسم پوری نہ کرنے والا جن فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی قسم تب پوری کروں گا نا جب تم 3 دنوں تک مجھ سے کوئی نیکی نہ کرا کے اس بوتل سے نہ نکال سکو گے۔ تم تو مجھے نیکی کرانے کے لیے جا رہے ہو، نیکی کرتے ہی میں اس بوتل سے باہر آ جاؤں گا اور اپنا اصل جسم حاصل کر لوں گا، پھر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، شاشا جن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بوتل سے آزاد کر کے میں تم پر جو احسان کروں گا تم مجھے اس احسان کا بدلہ بھی دو۔ میں اگر تمہارے کام آ سکتا ہوں تو تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا، عمرو عیار نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پہلے مجھے اس بوتل سے رہائی دلاؤ، پھر تم جو کہو گے میں تمہارا ہر کام کروں گا، شاشا جن نے عمرو عیار سے کہا۔ عمرو عیار نے کہا، وعدہ کرتے ہو شاشا جن؟ میری طرف دیکھ کر جواب دو۔ شاشا جن نے بولا، وعدہ؟ اوہ نہیں، میں کوئی بات جانے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ، مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ میں تم سے وعدہ کروں اور تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لو، شاشا جن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو ہنس پڑا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا غلام نہیں بناؤں گا، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ، دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جو میں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے تم مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا کہو جو مجھ سے پورا نہ ہو، ایسی صورت میں میرا وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا اور میں فوراً جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، شاشا جن نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بوتل سے آزاد ہونے کے بعد مجھے اس غار تک لے جاؤ جہاں جاکال نامی ایک جادوگر نے
سینکڑوں برس پہلے اپنا سہرنگی خزانہ چھپایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ خزانہ آج بھی اسی غار میں موجود ہے، اور تم چونکہ جن شہزادے ہو، اس لیے تم اپنی طاقت سے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ وہ غار کہاں ہے۔ عمرو عیار نے کہا، اوہ، تو یہ بات ہے، تم وہ سیرنگی خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ شاشا جن نے عمرو عیار سے کہا، ہاں، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، لوگ ہر وقت مجھے پکڑنے اور مارنے کے لیے میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، میں ان سے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اور میری جان تب ہی بچ سکتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی بڑا خزانہ مل جائے، سیرنگی خزانے سے میں اپنا تمام قرض اتار سکتا ہوں اور اپنی تمام بیویوں اور بچوں کی پیٹ کا دوزخ بھی بھر سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے رونی سی صورت بنا کر کہا، اوہ، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بوتل سے آزاد ہونے کے بعد اس غار تک پہنچا دوں گا جس میں جاگال جادوگر کا سہرنگی خزانہ موجود ہے۔ شاشا جن نے کہا، اور عمرو عیار کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ عمرو عیار بولا، وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے اس غار تک ضرور لے کر جاؤ گے؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے شاشا جن سے پوچھا، ہاں، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں۔ شاشا جن نے کہا، اور خوشی سے عمرو عیار کی بانچیں پھیل گئیں۔ بہت خوب، تو اب چلو، ہمیں ایک ظالم طاقتور جادوگر کو ہلاک کرنا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ عمرو عیار نے شاشا جن سے کہا، جادوگر، کیا جادوگر کو ہلاک کرنا نیکی ہوگا؟ شاشا جن نے پوچھا، ہاں، ظلم کو ختم کرنا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ کاشار جادوگر بھی ظالم جادوگر ہے اور شیطان بھی۔ ایسے شیطانوں کو اگر کسی کی جان بچانے کے لیے ہلاک کر دیا جائے تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نیکی کے کرنے سے تم اس بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ عمرو عیار نے شاشا جن سے کہا، لیکن میں جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا؟ میں عام انسانوں کو تو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن کسی جادوگر کو میں اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک میرا جسم پورا نہیں ہو جاتا، اور میرا جسم تب ہی پورا ہوگا جب میں بوتل سے باہر نکلوں گا۔ شاشا جن نے پریشان ہوتے ہوئے عمرو عیار سے کہا، تم اس جادوگر کو ہلاک نہیں کرو گے، تمہیں بس اس کے ارد گرد سیاہ دھوئیں کے حصار کو بنا لینا ہے۔ تم جیسے ہی اس جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں لوگے، اس کی جادوئی طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی، اس کے بعد میں خود ہی اس کو ہلاک کر دوں گا۔ عمرو عیار نے شاشا جن کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ شاشا جن نے کہا،
اور عمرو چونک کر شاشا جن کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ مجھے ادھوری آزادی تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ بوتل چونکہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے بوتل سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے صرف تم ہی دیکھ سکتے ہو، اور میں تم پر ہی اپنا جادو چلا سکتا ہوں یا تمہیں اس حالت میں بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اس جادوگر کو بھی میں دھوئیں کے حصار میں تبھی لے سکتا ہوں جب بوتل جادوگر کے ہاتھ میں ہو۔ بوتل تمہارے ہاتھ میں ہوئی تو میں باہر تو آ سکتا ہوں، لیکن جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں نہیں لے سکوں گا۔ شاشا جن نے عمرو عیار سے کہا۔ اس کی تم فکر مت کرو، بوتل شاشا جادوگر کے ہاتھ میں ہی ہوگی۔ تم بس بوتل سے نکلتے ہی اسے حصار میں لے لینا، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ عمرو نے کہا تو شاشا جن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو کے کہنے پر وہ دوبارہ بوتل میں سما گیا اور عمرو نے بوتل زنبیل میں ڈال لی۔ پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور پیروں سے جوتیاں نکال کر اس نے سنہری چپلیں پہن لی اور دوسری چپلوں کو اس نے زنبیل میں ڈال لیا۔ اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اس پہاڑی علاقے تک پہنچا دیں جہاں کاشار جادوگر نے پہاڑی میں اپنا خفیہ محل بنا رکھا ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی سنہری چپلیں لے کر اسے ہوا میں اوپر کی طرف اڑنے لگی۔ عمرو پہلے سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا، پھر وہ تیزی سے جنوب کی طرف اڑنے لگا۔ وہ کئی گھنٹے اسی طرح اڑتا رہا، پھر اسے دور طویل پہاڑی سلسلہ دکھائی دیا۔ سنہری جوتیاں اسے لے کر پہاڑیوں کی جانب لے جا رہی تھیں، جس سے عمرو سمجھ گیا کہ انہی پہاڑیوں میں کہیں کاشار جادوگر رہتا ہے۔ سنہری جوتیاں اسے پہاڑیوں کے دامن میں لے آئیں اور پھر عمرو آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیر زمین سے لگ چکے تھے۔ وہ ایک بڑی پہاڑی کے نزدیک اترا تھا۔ اس کے سامنے ایک غار کا دہانہ تھا۔ عمرو کے ابھی زمین پر پاؤں لگے ہی تھے کہ اچانک اس کے سامنے ایک جھماکا ہوا اور وہاں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جادوئی پتلے نے عمرو عیار کو مخاطب کر کے چیختی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا نام عمرو عیار ہے اور میں تمہارے آقا کاشار جادوگر سے ملنے آیا ہوں۔ عمرو عیار نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے احتیاطاً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کیا کام ہے تمہیں میرے آقا سے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جادوئی پتلے نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں کاشار جادوگر کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، عمرو عیار نے جواب دیا۔ کیسی مدد؟ جادوئی پتلے نے عمرو عیار سے پوچھا۔ کاشار جادوگر جس شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے
شہزادی صدف کو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہوں۔ عمر عیار نے جادوئی پتلے سے کہا۔ کیسے؟ جادوئی پتلے نے عمر عیار سے پوچھا۔ وہ میں تمہارے آقا کو ہی بتاؤں گا، اب جاؤ اور جا کر اسے میرے بارے میں بتاؤ۔ عمروں نے اس بار سخت لہجے میں جادوئی پتلے کو کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں آقا کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، جادوئی پتلے نے کہا، اور وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ جس طرح وہ اچانک سے وہاں پر نمودار ہوا تھا، اسی طرح وہ وہاں سے غائب بھی ہو گیا تھا۔ تم میرے ساتھ ہی ہونا، محافظ بونے؟ عمر عیار نے دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی حفاظت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، محافظ بونے نے جواباً آواز میں عمر عیار کو مطمئن کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک عمر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دے دیا ہو۔ وہ اچھل کر گرنے کی وجہ سے عمر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اچانک اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر رسیاں نمودار ہو کر لپٹتی چلی گئیں۔ عمر عیار پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے محافظ بونے؟ عمر عیار نے چیخ کر محافظ بونے کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے عمر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھایا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ایسے لگا جیسے وہ روشنی میں آ گیا ہو۔ ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر ایک بار پھر زمین پر زور سے پٹخ دیا ہو۔ عمروں کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے اس نے سر اٹھایا تو اس نے خود کو ایک لمبے تڑنگے اور چوڑے کاندھوں والے ایک انسان کے سامنے گرا ہوا پایا۔ اس انسان کا رنگ سبز تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبی تلوار چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عمر عیار، تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اس سبز انسان نے اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے عین عمر عیار کے گردن پر وار کرنے لگا۔ رک جاؤ کاشار جادوگر، میری بات سنو۔ اسے تلوار مارتے ہوئے دیکھ کر عمروں نے حلق کے بل چیخ کر کہا تو کاشار جادوگر کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کاشار جادوگر نے عمر عیار کی طرف گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کاشار جادوگر، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، اور تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ عمروں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشار جادوگر بولا،
جھوٹ مت بولو، تم یہاں میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ کاشار جادوگر نے بھی غصے سے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہیں یہاں پر ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں؟ عمرو عیار نے کاشار جادوگر سے پوچھا۔ میں نے جادو بچے کو بلایا تھا، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم عمرو عیار ہو، بہت بڑے عیار، اور عیاری سے تم نے اب تک سینکڑوں جادوگر اور جادوگرنیوں کو احمق بنا کر ہلاک کر چکے ہو۔ کاشار جادوگر نے کہا، اوہ، تم شاید خواجہ عمرو عیار کی بات کر رہے ہو۔ عمرو نے کاشار جادوگر سے کہا، خواجہ عمرو عیار؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم عمرو عیار نہیں ہو؟ کاشار جادوگر نے کہا، میں صرف عمرو عیار ہوں، خواجہ عمرو عیار نہیں۔ میرا نام خواجہ عمرو عیار سے ملتا جلتا ضرور ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو اور مجھے دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھ جیسا ناتواں اور بوڑھا آدمی کسی جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے؟ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کاشار جادوگر سے کہا، ہاں، تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تم نے زندگی میں کسی مچھر کو بھی مارا ہو۔ کاشار جادوگر نے کہا، ہاں، بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، میں نے واقعی آج تک ایک مچھر بھی نہیں مارا۔ ارے مجھے تو تمہارے پاس چاکڑی جادوگرنی نے بھیجا ہے، اسی چاکڑی نے جس نے تمہیں شہزادی صدف کو ڈرانے اور دھمکانے کا مشورہ دیا تھا۔ عمرو نے کہا، اسے چاکڑی چڑیل کے بارے میں محافظ بونے نے ہی بتایا تھا۔ اوہو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں چاکڑی نے یہاں بھیجا ہے؟ کاشار جادوگر نے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو بلا لو چاکڑی کو یہاں، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے یا نہیں۔ عمرو عیار نے اس مرتبہ عیارانہ لہجے میں کہا۔ اب تو کاشار جادوگر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اسے نہیں بلا سکتا، کیونکہ وہ کالی دنیا میں ہے۔ اسے بلانے کے لیے مجھے خود کالی دنیا میں جانا ہوگا۔ کاشار جادوگر نے عمرو عیار سے کہا، تو پھر میری بات کا یقین کر لو کہ میں وہ عمرو عیار، میرا مطلب ہے خواجہ عمرو عیار نہیں ہوں۔ عمرو عیار نے دانت نکالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کاشار جادوگر نے عمرو عیار سے کہا، چاکڑی کو معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی صدف اس قدر ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ابھی تک تم سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں، پتہ نہیں وہ کس ڈھیڑ ہڈی کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ہر طرح سے ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔
کاشار جادوگر نے منہ بنا کر عمر و عیار سے کہا، اسی لیے چاکڑی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں۔ عمر و عیار نے کاشار جادوگر سے کہا، میری مدد؟ کیسے کرو گے تم میری مدد؟ تو کیا تم شہزادی صدف کو راضی کر لو گے؟ کاشار جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، تمہارے لیے چاکڑی نے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ وہ تحفہ ایک بوتل ہے، پتھر کی بوتل۔ تم بوتل شہزادی صدف کے پاس لے جانا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تم شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھنا اور بوتل کا منہ اس کی طرف کر دینا۔ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہو کر ایک چاپ کروں گا۔ اس چاپ کے کرنے سے بوتل میں سے سیاہ دھواں نکلے گا۔ سیاہ دھواں تم پر اور شہزادی صدف پر چھا جائے گا۔ اس دھوئیں کا اثر تم دونوں پر ہوگا۔ تمہارے دل میں جو خیال یا خواہش ہوگی، وہی خواہش شہزادی صدف کے من میں چلی جائے گی۔ تم بار بار یہی کہتے رہنا، شہزادی صدف مجھ سے شادی کر لو، شہزادی صدف مجھ سے شادی کر لو۔ یہ جملہ تم بار بار کہو گے تو شہزادی صدف کے دل تک تمہاری آواز پہنچ جائے گی اور پھر وہ خود ہی کہے گی کہ ہاں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر و عیار نے کہا، اور اس کی بات سن کر کاشار جادوگر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اوہو، کہاں ہے وہ بوتل؟ لاؤ، میں ابھی صدف کے پاس جاتا ہوں۔ اور کاشار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے جوش و خروش سے عمر و عیار سے کہا، پہلے مجھے رسیوں سے آزاد تو کرو۔ چاپ کرنے کے لیے میں نے بھی تو تمہارے ساتھ جانا ہے۔ جب تک میں نہیں چاپ کروں گا، بوتل سے دھواں نہیں نکلے گا۔ عمرو نے کہا تو کاشار جادوگر نے تلوار فوراً ہوا میں اچھال دی، جس سے وہ عمرو کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تلوار ہوا میں اچھلتے ہی دھماکے سے غائب ہو گئی۔ کاشار جادوگر نے فوراً کوئی منتر پڑھا اور عمرو کی طرف پھونک ماری تو عمر و عیار کے ہاتھوں اور پیروں پر سے بندھی ہوئی رسیاں بھی غائب ہو گئیں اور عمر و عیار دونوں ہاتھوں سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاؤ، دکھاؤ، کہاں ہے وہ بوتل؟ کاشار جادوگر نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلایا اور زنبیل سے پتھر کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ کاشار جادوگر نے فوراً بوتل عمر و عیار کے ہاتھ سے لے لی اور اس بوتل کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بولا، بوتل تو خالی ہے، تم تو کہہ رہے تھے اس میں سے سیاہ دھواں نکلے گا۔ کاشار جادوگر نے بوتل کو الٹتے پلٹتے ہوئے کہا۔ عمر و عیار بولا، میں نے کہا تھا نا کہ جب میں چاپ کروں گا تب ہی اس بوتل میں سے دھواں نکلے گا۔ عمر و عیار نے ایک مرتبہ پھر کاشار جادوگر کو کہا، او ہاں، آؤ، میں تمہیں اس کمرے تک لے چلتا ہوں جہاں شہزادی موجود ہے۔
کاشار جادوگر نے کہا تو عمروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رکو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ عمرو عیار نے کہا تو کاشار جادوگر جو شہزادی صدف کے کمرے کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا اچانک رک گیا۔ اس کی بات سن کر حیرت سے عمرو عیار کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، اب کیا بات ہے؟ کیا رہ گیا ہے جو تمہیں اچانک خیال آیا؟ اس نے زنبیل سے ایک سنہری موتی نکالا اور کاشار جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کاشار جادوگر نے موتی کو دیکھا اور موتی اس سے لے کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ لو سنہرا موتی۔ سنہرا موتی؟ یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کاشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ، تم نے اتنا بڑا محل بنا رکھا ہے، کیا اس محل میں کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ عمرو عیار نے کاشار جادوگر سے پوچھا۔ خزانہ؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کاشار جادوگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے جیسے عمرو عیار پر اس مرتبہ شک سا ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، اس میں بھی تمہاری ہی بھلائی ہے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ ہاں یا نہ، پھر بتاتا ہوں۔ عمرو عیار نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے پاس ایک نہیں، 10 خزانے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنے بڑے خزانے، کاشار جادوگر نے فخرانہ لہجے میں کہا، اور 10 خزانوں کا سن کر عمرو کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ کیا سب خزانے ایک جگہ ہیں یا تم نے انہیں الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ عمرو نے اپنی مسرت دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب ایک جگہ، ایک تہہ خانے میں ہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کاشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے عمرو کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو پھر جاؤ اور اس موتی کو خزانے والے تہہ خانے میں رکھاؤ۔ میں جو چاپ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا اور انتہائی طاقتور چاپ ہے۔ اس چاپ کے کرنے سے ایک تو شہزادی صدف تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ تمہارے جتنے بھی خزانے ہیں 1000 گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ عمرو عیار نے جادوگر سے کہا۔ جادوگر نے کہا، اچھا، تو کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کاشار جادوگر اس مرتبہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، تم گھبراؤ نہیں۔ خزانے کے تہہ خانے میں نہیں جاؤں گا، تم اکیلے وہاں جاؤ اور تمہارے خزانے سے کچھ بھی مت لانا۔ میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، بلکہ اپنا ایک قیمتی موتی وہاں رکھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ عمرو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے سنہرا موتی کاشار جادوگر کو دیتے ہوئے اسے افسوس ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ موتی خزانے میں رکھ دیتا ہوں۔ کاشار جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔
اسے عمروں کی عیاری پر ذرا سا بھی شک نہیں ہو رہا تھا۔ جب خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہو جائے تو تم یہ موتی مجھے واپس لا دینا، یہ موتی میرے لیے بہت انمول ہے۔ عمر عیار نے اس کا شک مٹانے کے لیے مزید کہا، ہاں ہاں ضرور، میں تمہیں موتی واپس دے دوں گا۔ کاشار جادوگر نے کہا، وہ عمروں کی عیاری کے جال میں اس مرتبہ بری طرح پھنس چکا تھا، اور ایک بار جو عمروں عیار کی عیاری کے جال میں پھنس جائے وہ بھلا عمروں عیار سے کیسے بچ سکتا تھا؟ کاشار جادوگر موتی لے کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور بے حد خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنا خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہونے کا سن کر وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے موتی خزانے والے تہہ خانے میں رکھ دیا ہے، کاشار جادوگر نے عمر عیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ اب شہزادی کے کمرے میں چلیں، عمر عیار نے کہا تو کاشار جادوگر نے اسبات میں سر ہلایا اور عمروں کو لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے عمروں نے آنکھیں بند کر کے سنہرے موتی کو حکم دیا کہ وہ تہہ خانے کا سارا خزانہ لے کر زنبیل میں واپس آ جائے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کی زنبیل بھاری ہونا شروع ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد زنبیل ہلکی ہو گئی۔ زنبیل بھاری ہونے کا احساس ہوتے ہی عمروں خوشی سے نہال ہو گیا۔ سنہری موتی تہہ خانے کا سارا خزانہ لے کر عمروں عیار کی زنبیل میں واپس آ گیا تھا۔ عمروں کو خزانے کے ڈھیر اٹھانے کے لیے اب محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ خزانوں کے ڈھیر پر سنہری موتی رکھ دیتا تو موتی غائب ہوتے ہی سارا خزانہ بھی غائب کر کے اس کی زنبیل میں واپس آ جاتا۔ یہ موتی عمر عیار کو ایک جن نے تحفے میں دیا تھا، جس کی عمروں نے چند سال پہلے ایک دیو سے جان بچائی تھی۔ کاشار جادوگر عمروں عیار کو مختلف راستوں سے لیتا ہوا ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں آ گیا، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر عمروں عیار سمجھ گیا کہ یہی ملک تاران کی شہزادی صدف ہے۔ کاشار جادوگر کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کاشار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے فوراً شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے زور لگانے لگی، لیکن کاشار جادوگر نے سختی سے اس کا منہ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے پتھر کی بوتل شہزادی صدف کے قریب کر دی۔ عمروں عیار عین اس کے پیچھے تھا، اور اسی طرح رہنا کاشار جادوگر، جب تک میں نہ کہوں
پلٹ کر میری طرف نہ دیکھنا، میں چاپ شروع کرنے لگا ہوں، عمر عیار نے کہا، اور کاشار جادوگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمروں نے فوراً زنبیل کا منہ کھول کر اس میں چھپے ہوئے شہزادے جبران کو باہر نکال لیا۔ شہزادہ جبران خود کو نئی جگہ پا کر حیران ہو رہا تھا۔ عمروں نے فوراً اسے اشارہ کر کے کاشار جادوگر اور شہزادی صدف کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکال لی۔ اسی لمحے بوتل سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ بوتل سے دھواں نکلتے دیکھ کر کاشار جادوگر خوش ہو گیا۔ بوتل کے منہ سے دھواں نکل کر اس کے سر سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دھواں اس قدر بڑھ گیا کہ کاشار جادوگر اس دھوئیں میں پوری طرح سے چھپ گیا۔ جیسے ہی کاشار جادوگر دھوئیں میں چھپا، عمر عیار نے فوراً دھوئیں میں ہاتھ ڈالا اور کاشار جادوگر کے گلے میں موجود ہڈیوں کی مالا پکڑ کر ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ ہڈیوں کی مالا ٹوٹی تو کاشار جادوگر بری طرح سے چیخ اٹھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور دھوئیں سے باہر آ گیا۔ وہ غصے سے عمر عیار کی طرف مڑا اور پھر اس نے جیسے ہی شہزادہ جبران کو دیکھا وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے خطرہ بھانپ لیا تھا۔ شہزادہ جبران کو دیکھ کر اس نے وہاں سے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ عمر عیار نے شہزادہ جبران سے کہا، شہزادہ جبران، جلدی کرو، اس کی گردن اڑا دو۔ اگر یہ غائب ہو گیا تو ہم اسے کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گے اور یہ غائب ہو کر ہم دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ عمروں نے چیختے ہوئے کہا تو شہزادہ جبران اچھل کر آگے بڑھا اور اس نے تلوار پوری قوت سے کاشار جادوگر کی گردن پر مار دی۔ کاشار جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ کاشار جادوگر کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے فوارے اچھل پڑے۔ یہ دیکھ کر عمروں نے فوراً زنبیل کا منہ کھولا اور اس نے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنبیل میں جانے کے لیے کہا۔ دونوں اچھل کر زنبیل میں گرے اور عمروں نے زنبیل کا منہ بند کر لیا۔ عمر عیار نے جیسے ہی زنبیل کا منہ بند کیا، اس کو آواز آئی، آنکھیں بند کریں آقا، میں آپ کو یہاں سے لے کر نکل رہا ہوں۔ اسی لمحے محافظ بونے کی آواز سن کر عمر عیار نے چھپٹ کر زمین پر گری ہوئی پتھر کی بوتل اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ گرتے گرتے بچا۔ اپنی آنکھیں کھول لیں میرے آقا، اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمروں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ کاشار جادوگر کے محل کے بجائے باہر پہاڑیوں میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سے وہ پہاڑی غائب ہو چکی تھی جس میں کاشار جادوگر کا محل تھا۔ اب عمر عیار کے سامنے سے پہاڑی غائب ہو چکی تھی۔ عمروں نے کہا، ہاں آقا، اسی لیے میں آپ کو غائب کر کے فوراً باہر لے آیا تھا۔
ورنہ اس پہاڑی کے ساتھ آپ بھی غائب ہو جاتے۔ محافظ بونے نے اس کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اچانک عمرو کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھوں سے پتھر کی بوتل چھوٹ کر نیچے گر گئی اور بوتل زمین پر گر کر یوں ٹوٹ گئی تھی جیسے پتھر کے بجائے وہ شیشے کی ہو۔ اسی لمحے عمر عیار کے قریب ایک لمبا تڑنگا جن نمودار ہو گیا۔ میں آزاد ہو گیا، میں آزاد ہو گیا۔ جن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو وہی بوتل کا جن تھا جو اب بوتل کے ٹوٹنے سے باہر آ چکا تھا، اور اس بار اس کا پورا جسم ظاہر ہو رہا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر شاشا جن بے حد خوش ہو رہا تھا۔ ہاں، نیکی کرنے کی وجہ سے تمہیں اس بوتل سے آزادی مل گئی ہے شاشا جن۔ تمہارا پورا جسم ظاہر ہو گیا ہے، اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ عمرو نے کہا تو شاشا جن خوشی کے مارے جیسے ناچنا شروع ہو گیا ہو۔ مجھے تمہاری وجہ سے آزادی ملی ہے عمرو عیار۔ تم نے مجھ سے ایک ایسی نیکی کرائی ہے جس سے مجھے 500 سالوں کے بعد اس بوتل سے رہائی مل گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ شاشا جن نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ اس خوشی میں کہیں اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ عمرو عیار نے شاشا جن سے کہا۔ نہیں نہیں، میں اپنا وعدہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے نئی زندگی دلائی ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تمہارا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں تمہیں اس غار تک ضرور لے جاؤں گا جہاں سیرنگی خزانہ موجود ہے۔ وہ خزانہ تمہارا ہے، صرف تمہارا، شاشا جن نے کہا، اور عمرو کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ کاشار جادوگر کو احمق بنا کر وہ اس سے سارا خزانہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زنبیل میں 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سیرنگی خزانہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، جس کا اس سے شاشا جن نے وعدہ کیا تھا۔ شاشا جن اسے اپنے کاندھے پر بٹھا کر اس غار تک لے گیا۔ غار پر بھاری پتھر پڑا ہوا تھا۔ شاشا جن نے وہ پتھر اٹھایا تو غار کا منہ کھل گیا۔ عمرو غار میں داخل ہو گیا۔ غار واقعی 3 رنگوں کے ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا خزانہ دیکھ کر عمرو عیار جیسے خوشی سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس نے سارا خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالا اور غار سے باہر آ گیا، اور پھر اس کے کہنے پر شاشا جن نے اسے ملک تاران پہنچا دیا اور خود عمرو کے کہنے پر واپس کوہ کاف چلا گیا۔ عمرو عیار نے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنبیل سے نکالا۔ ان دونوں کو لے کر شاہ تاران کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ جبران نے شہزادی صدف کو ساری باتیں بتا دیں۔ یہ جان کر شہزادی بے حد خوش ہوئی کہ عمرو نے اسے ایک ظالم، بے رحم اور شیطان جادوگر سے بچانے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی۔ اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا
لیکن عمر عیار تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اس قدر خزانے حاصل کرنے کے باوجود اس کا لالچ کم نہ ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جب وہ شہزادی صدف کو شاہ تاران کے پاس لے جائے گا تو شاہ تاران اس سے خوش ہو کر اسے بہت بڑا انعام دے گا۔ اس انعام کے ملنے کا سوچ سوچ کر ہی عمر عیار کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح لال سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔